یہ 6 ایپیسوڈز پہ مشتمل ایک سیریز ہے۔ یہ سیریز بیس کی گئی ہے ایک ریئل لائف سٹوری کے اوپر۔ یہ ایک فیمیل جرنلسٹ کی سٹوری ہے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور اپنے کام میں انتہائی تیز ہے۔ اس کا فوکس ایریا ہے کرائم رپورٹنگ۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں جب آپ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ ترقی کر لیں تو آپ کی مشکلات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا لیڈ رول کیا ہے تنّا نے۔ اس کی ایکٹنگ یقیناً آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ اس کا دوسرا مرکزی کردار ذیشان نے نبھایا ہے۔ اس سیریز میں ہرمن کو آپ پولیس آفیسر کے روپ میں دیکھیں گے۔ اس کی ایکٹنگ بھی شاندار ہے۔ اس سیریز کا پہلا حصہ جو ہے وہ میڈیا میں موجود ہر وقت جو جنگ چلتی رہتی چینلز کے درمیان اور پیپرز کے درمیان، یہ اس کو فوکس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ رپورٹرز پہ، ایڈیٹرز پہ اور وہ سارے لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں ان پہ کتنی ٹینشن رہتی ہے اور ان کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر وقت انہیں نت نئے طریقے نکالنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے آگے ثابت کرنے کے لیے۔ یہ سیریز کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ میرے نظر میں ایک تھرلنگ سیریز ہے۔ اس کی سٹوری اس طرح سے آپ کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے کہ آپ کو وقت کا احساس بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس خطے کے ممالک بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اسپیشل لاز پہ، جس طرح ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اسی طرح ٹاڈا ہے، اسی طرح اور ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو سول رائٹس کو کافی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ اس سیریز کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے قوانین کیا وجہ ہے کہ ویسٹ میں نہیں بنائے جاتے، کیا وجہ ہے اگر امریکہ میں ایسے قوانین بنائے بھی جاتے ہیں تو بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے 9/11 کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بہت ہی مختصر مدت کے بعد ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد اس قسم کا کوئی لا ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح یورپ میں بھی اس طرح کے لاز اور دوسرے ایڈوانسڈ کنٹریز میں اس طرح کے لاز ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ اس خطے کے جتنے ممالک ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں یہ لاز موجود ہی رہتے ہیں۔ تو اس سیریز میں آپ کو خاطر خواہ اس سیریز میں آپ کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہوگا۔ یہ شاید مجرموں کو سزا دینے کے لیے تو یوزفل ہوتے ہوں گے، جب کوئی انوسینٹ ان میں پھنس جائے تو اس کو نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کے نکلنے کا راستہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ اوپینین ہے کہ انصاف کے تقاضے ان میں کسی طور پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس سیریز میں کافی زیادہ ان ڈیپتھ پولیس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے میڈیا کا، کرائم رپورٹرز کا اور ان کا انٹرنل انٹریکشن، ان کی انویسٹیگیشن، اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیس پروسیجرل سیریز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس میں جیل کے نظام کو دکھایا گیا ہے اور جیل کی جو اندر کی دنیا ہے اس کو بھی ان ڈیپتھ فوکس پہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا اور تیسرا حصہ ہے، اگر آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو ان میں کافی زیادہ آپ کو جو فوکس نظر آئے گا جیل کے سسٹم پہ، آپ کو نظر آئے گا ایموشنل چیلنجز ان لوگوں کے لیے جو بے قصور ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی نظام انصاف ایسا نہیں ہے جس میں صرف مجرم اور قصوروار لوگ ہی ہوتے ہوں۔ ہر نظام انصاف میں ایسے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، پولیس ایسے لوگوں کو لے آتی ہے جو بے قصور ہوتے ہیں۔ تو نظام انصاف میں یہ پروویژن رکھی جاتی ہے کہ اگر بے قصور بھی پکڑا جائے تو اسے سزا نہ ہو سکے اور وہ اس سسٹم سے نکل جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ والی سیریز یہ دکھا رہی ہے کہ سسٹم کو بالکل ہی الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے قصور بھی اس سسٹم سے بچ کے نہ نکل سکے، جو بھی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے وہ لازمی سزا پائے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین سیریز ہے۔ اس کی رائٹنگ، اس کی ڈائریکشن اور اس کی ایکٹنگ بہت ہی اچھے معیار کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیریز کو ضرور انجوائے کریں گے۔ میری ریٹنگ ہے اس سیریز کے لیے 8/10۔